فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محمد عبید کراچی سے پوچھ رہا ہے کہ وجد کی حقیقت کیا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صوفیہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے کچھ مریدین ہوتے ہیں، جب وہ ذکر شروع ہو جاتا ہے تو ان میں سے کئی افراد پر وجد آ جاتا ہے، پھر وہ رقص کرتے ہیں، ہاتھوں کو پاؤں کو اسی طرح حرکت دیتے ہیں، ان کی جو عقل ہوتے ہیں وہ ٹھکانے نہیں ہوتے۔ تو کیا شریعت میں اس وجد کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ الزمر میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، کہ اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت کتاب نازل فرمایا۔ کتاب متشابہ ایسی کتاب ہے جن کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، مثانیہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور اس قرآن مجید کا اثر یہ ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب قرآن مجید بیان ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چمڑوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں خوف کی وجہ سے، یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے چمڑے ان کے دل یہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے نرم ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اثر یہ ہے، ذکر اللہ کی اثر یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو آدمی کے اوپر خشیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، خشیت کی کیفیت آدمی کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا اثر، یہ ہے ذکر اللہ کا اثر۔ ہم ان صوفیاء کو دیکھتے ہیں، جب ذکر اللہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ لوگ حرکتیں کرنے لگتے ہیں، قوالیاں شروع کرنے لگتے ہیں، ان پر وجد آ جاتا ہے، کبھی ہاتھ کو حرکت دیتے، کبھی پاؤں کو حرکت دیتے ہیں، ان کے عقل ٹھکانے نہیں ہوتے۔ تو یہ ذکر اللہ نہیں ہے، یہ وجد نہیں ہے۔ اس وجہ سے علامہ راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کے نیچے ایک عجیب جملے ارشاد فرمایا القرآن دل على ان الاولیاء موصوفون بانہم عند المکاشفات والمشاہدات تارة تقشعر جلودہم، کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ مکاشف اور مشاہدہ کے وقت تقشعر جلودہم، ان کے چمڑوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں خوف کی وجہ سے، وَأُخْرَى تَلِينُ جُلُودُهُمْ، ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَنَّ عُقُولَهُمْ تَزُولُ، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے عقل زائل ہو جاتے ہیں، عقل ان کے ٹھکانے نہیں آتے۔ وَأَنَّ أَعْضَاءَهُمْ تَسْتَرِبُ، اور ان کے جسم کے جو اعضاء وہ حرکت بھی نہیں کرتے۔ فدل علی ان تلک الاحوال، اس سے معلوم ہوا جس پر ذکر کے وقت یہ حالات طاری ہو جاتے ہیں وجد کے، تو لو حصلت لکانت من الشیطان، اگر کسی پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ قوالیاں شروع کر دیتا ہے، ہاتھوں کو پاؤں کو مار دیتا ہے، تو یہ شیطان کے طرف سے ہے، یہ اللہ کے طرف سے نہیں ہے۔ اس وجہ سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جس پر وجد آ جاتا ہے اس کو دیوار پر بیٹھا دو، پھر کہو کہ اپنے اوپر وجد لاؤ، وہ اس وقت کبھی اپنے اوپر وجد نہیں لاتا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو وجد وغیرہ ہوتا ہے یہ اصل میں شیطان کے طرف سے ہوتا ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ایک عجیب جملے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو وجد کی کیفیت ہوتی ہے ان صوفیاء پر جو آتی ہے، یہ اصل میں اس کے ایجاد کرنے والا سامری تھا۔ سامری نے جب بچڑا بنایا تو کانوا یرقصون حول العجل، تو
تو اس بچڑے کے ارد گرد وہ وجد کرتے تھے، رقص کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ابو بکر طرطوشی رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ ما یقول سیدنا الفقیہ فی مذہب الصوفیہ اذا اجتمع جماعت من الرجال فیکسرون ذکر اللہ تعالی و ذکر محمد، کہ آپ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جب صوفیہ کی ایک جماعت جمع ہو جاتی ہے، ذکر شروع ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی ذکر ہوتا ہے تو ان لوگوں پر وجد آ جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حل الحضور معہم جائز، آیا ان کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے؟ اور یہ چیز جو ہے جو وجد ان پر آ جاتی ہے یہ ایک امر مباح ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے ایک عجیب جملے ارشاد فرمایا، ابو بکر الطرطوشی رحم اللہ نے، انہوں نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ پر رحم کرے، مذہب الصوفیت باطلۃ ضلالۃ وجہالۃ، یہ جو صوفیہ کا مذہب ہے جن پر یہ جو وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے یہ ایک گمراہی ہے، یہ ایک جہالت ہے، اور قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اما الترقص والتواجد فمن ایجاد السامری، یہ جو وجد ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، یہ اصل میں سامری کا ایجاد ہے۔ علامہ قرطبی رحم اللہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس تفسیر کو ضرور پڑھا کرے۔ علامہ قرطبی رحم اللہ نے ان باطل پرست صوفیہ کی بہت زیادہ زبردست علاج کیا ہے۔ اسی طرح الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع میں بھی یہ موجود ہے کہ یہ جو فمن الرقص والغناء فی المسجد والضرب، یہ جو چیزیں ہے یہ بدعات میں سے ہے، دین اسلام اس کی ہمیں ترغیب نہیں دیتی، بلکہ دین اسلام ہمیں اس سے روکتے ہیں۔ اور ذکر اللہ کی صفت یہ ہے کہ تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس وقت آدمی کے جو دل ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ اس پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ امتی مسلمہ کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔